عیسیٰ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے عمران بن ابی انس سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن حکم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی، یا آپ نے غیرہ یعنی اس کے سوا کوئی اور فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3645۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا، اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی، اور آپ فرما رہے تھے خوب اے بنو رافدہ۔ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2907۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارس سے تعلق رکھنے والا پڑوسی شوربہ اچھا بناتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ تیار کیا، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کو بھی دعوت دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے بھی تمہاری دعوت قبول نہیں۔ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں۔ وہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی؟ تو تیسری بار اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ اس کے گھر آ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5312۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5228۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں جیت گئی، پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو میں نے آپ سے دوبارہ مقابلہ کیا تو آپ جیت گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جیت اس جیت کے بدلے ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2578۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، پھر مجھ سے بچا ہوا پانی نوش فرماتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 281۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6004۔ اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6039۔